السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ حالات اس وقت بدستور یوں کہ تو ہی ہیں، اور بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس میں مزید خرابی آ رہی ہے تو کہنا بالکل مناسب ہوگا۔ معاملہ اس وقت کچھ یوں ہے کہ بین الاقوامی خبروں پر ہی میں آج زیادہ توجہ دوں گا، وہی اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن کچھ تھوڑی سی پاکستان کی خبریں۔ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ ویسے تو آپ نے سن لی ہوگی، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ایک اہم سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ الائنس جو ہے وہ بنا ہے ان کی ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میٹنگز ہو رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کل سے یعنی کل کے دن سے وہ اپنے بڑے جلسے کرنا شروع کریں گی، اور جگہ بھی فائنلائز ہو گئی ہے، اور اب اس کے اندر کچھ اس کی حکمت عملی جو ہے طے کی جا رہی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ میرا ویلاگ دیکھیں، ظاہر ہے یہاں سے میں پاکستان بھیجتا ہوں، اپلوڈ تک رات ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے فیصلے ہو جائیں گے کہ کون کون اس میں شامل ہو رہا ہے۔ باہر یہ کہ جماعت اسلامی سمیت کئی بڑی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتیں بھی وہ اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ کہاں تک ان کا جو ہے یہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن یہاں میں جو ایک آپ کو یہ خبر دے دوں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ مطلب طبقہ جس کا ہاتھ اس حکومت کے اوپر ہے، اہم طبقہ جو ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس الائنس کے اندر جو ہے عمران خان کو باہر رکھا جائے، اور یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے اس کا جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی الائنس نہ ہو۔ اس کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے کام ہو رہے ہیں۔ ابھی تک تو یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں، لیکن میرے پاس اطلاعات ہیں کہ کچھ پیچھے سے کام کیا جا رہا ہے، اور خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا بیان کسی رہنما کی طرف سے یا کسی کو بھی کوئی ڈرا دھمکا کی کوئی ایسی بات کہلوا دی جائے گی کہ جس سے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے کوئی اختلاف پیدا ہو، یا یہ کہ یہ جو اتحاد بن رہا ہے اس کے اندر کوئی پھوٹ پڑے۔ بہرحال مطلب دوسری طرف یہ جو سازش، مطلب ایک طرف تو الائنس بن رہا ہے، کام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو سازشی عناصر ہیں وہ بھی بڑے بھرپور طریقے سے متحرک ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک یہ ہے کہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، وہ جو آپ کو اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے، پاکستان فارم 47 پارٹی کی حکومت ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا نا، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز بھی ہے، کسان پارٹی ہے، مزدور پارٹی ہے، پاکستان مزدور پارٹی کی، یا ایک ابھی ایک نئی پارٹی جو اس کی حکومت ہے وہ پاکستان فارم 47 پارٹی۔ تو وہ فارم 47 پارٹی جو ہے نا، اس کی جو قیادت ہے وہ صرف اپنے جو اقتدار کو بچانے کی خاطر، اور جن عناصر کا ان پر ہاتھ ہے ان کی زیادہ سے زیادہ مطلب کہتے ہیں کہ خدمت کرنے کی خاطر وہ جو ہے صرف وہ کام اپنا کر رہی ہے۔ اس کے بعد ابھی کوئی فی الحال منشور کچھ نہیں ہے، اور ان کے جو سربراہ ہیں جناب شہباز شریف صاحب، عزت مآب، انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ جناب وہ جو گریجویٹس ہیں ان کو، نوجوانوں کو نا، وہ اسکوٹرز دی جائیں گی۔ اس کا کہ جو بھی جو ہے گریجویٹ کر لے گا، گریجویٹ کرنے کے بعد ان کو اسکوٹرز دی جائیں گی، اور جیسے پہلے انہوں نے لیپ ٹاپ دیے تھے اس طرح وہ اب اسکوٹرز بھی دے رہے ہیں، کیونکہ اسکوٹرز کے اندر بھی ظاہر ہے جہاں سے اسکوٹرز بنے گی کچھ سے بھی کوئی کمیشن بنے گا۔ اور سوال ان سے کوئی یہ پوچھے عقل مند آدمی کہ اسکوٹر لے کے کیا کریں گے نوجوانوں کو؟ ساری دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی صرف نوجوانوں کو سہولتیں نہیں دی جاتی، نوجوانوں کو سہولتیں دی جاتی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، نوجوانوں کو سہولتیں دی جاتی ہیں روزگار حاصل کرنے کے لیے۔ روزگار کے تو سارے مواقع اپنے پاکستان میں بند کر دیے ہیں، ان نوجوانوں کو اسکوٹر دے کر کیا چاہتے ہیں آپ؟ نوجوان بھی وہ اسکوٹر لے کے جو کراچی میں لوگ وارداتیں کرتے پھرتے ہیں، یہ نوجوان وہاں اسکوٹر لے کے وہ بھی واردات کریں۔ شاید غالباً ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کا یہی پلان ہے کہ بھئی ان کو موٹر سائیکل وغیرہ ہم دلوا دیتے ہیں، اسلحہ یہ کہیں باہر سے لے لیں گے، پر اپنا خود ہی محنت کریں، کھائے کمائیں، اللہ خیر صلی اللہ، بہترین ہے، اچھی ترکیب ہے ویسے یہ بھی، ہاں اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ان کا پلان ہے، اور باقی ماندہ جو ان کا جو ہے ماندہ سے کہہ رہے ہیں، معافی جو ہے، جو باقی ماندہ جو پارٹی ہے، وہ جو وزیر خزانہ صاحب ہیں، وزیر اعظم، اور دوسرے کے علاوہ جو اپنا جو وزیر خارجہ وغیرہ دوسرا جتنا بھی وہ آگے جو فارم 47 پارٹی کی جو متحدہ جو حکومت ہے، باقی ان کی جو ہے کوشش وہ یہ ہے کہ جتنے تک ہم رہیں وہ اپنے قرضے ورضے لے کر اور اپنے معاملات کو درست کریں، اور ان کی پوری کوشش جو ہے نا کہ وہ بس IMF کے ساتھ اور ورلڈ بینک کے ساتھ
کہیں سے قرضے مل جائیں وہ اس پہ کام کرے. عوام کے اندر کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ مر رہے ہیں, کون پریشان ہے, کسی کو بھوک ہے, کوئی افلاس ہے, ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, اس سے ان کو کوئی بھی تعلق نہیں ہے, کوئی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور وہ اسی طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بدمزی کا جو واقعہ ہوا تھا, افسوسناک, میں تو اس کی مذمت کی ہے, مجھے تو بہت سے لوگ تو خیر ان کی اپنی اپنی سوچ ہے, میں نے تو کل آپ کو وجہ بتا دی تھی, بہت سے مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں, میں نے آپ کو بتا دی کہ بنیادی طور پر یہ اس کی وجہ جو کل واقعہ ہوا ہے فوج اور پولیس کے درمیان, یہ بیسیکلی فرسٹریشن کی وجہ ہے, میں نے آپ کو وجہ بتا دی. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے اور کہ یہ ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں نا ان کو ان کی جو حدود اور قیود ہے نا اس پر ان کو پابندی نہیں رکھے گی. جب آپ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ کوئی حدود اور قیود کو نہیں دیکھتے, سمجھ گیا. تو اب وہ جو بھاولپور کا جو ثانیہ ہے اس کے حوالے سے بھی خبر چل رہی ہے, مجھے پوچھا کسی نے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحقیق وحقیق کچھ نہیں ہوگی, بس وہ یہ ہے کہ بھول جاؤ اور آگے جاؤ کہ مستاق بات کی ہے کہ بس ٹھیک ہے بنا دو, اس کے بعد یہ کہ وہ ایک کمیٹی شمیٹی بن جائے گی, ہم ایک پھسا سا کوئی ایک وہ دے دیں گے اور اس کے بعد چلیں آگے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن ہم نے وہ کام نہیں کرنا جس سے کہ حقیقت کے اندر یہ ایسے واقعات ختم ہوں. ہم نے بھائی تحقیقات کرنی ہے. تحقیقات کیا کرنی, سیدھی بات ہے. آئین پہ جب حکومت جو ہے خود آئین توڑ رہی ہے, جب حکومت کی جو سرپرستی کرنے والے جو اصل اہم طاقتور حلقے ہیں وہ بھی آئین کو روند رہے ہیں, عدلیہ بھی دیکھ رہی ہے, سپریم کورٹ بھی خاموش ہے, آئین کو روندا جا رہا ہے, تو پھر جب وہ بڑے بڑے ادارے جب آئین کو روند رہے ہیں میرے بھائی, تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں کوئی اس میں کوئی اپنا کوئی دفاع کا محکمہ ہو, کوئی پولیس کا محکمہ ہو, یا کوئی انکم ٹیکس کا محکمہ ہو, یا کوئی اس کا بھی ہو CBR وغیرہ, دوسرے کیا ہے وہ اپنا جو ہے اپنا FBI جو ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, یا کوئی بیوروکریٹ تنہا انفرادی طور پر اگر وہ کوئی اگر آئین توڑ دے تو پھر کیا برائی ہے, مطلب ٹھیک ہے اب تو آئین تو ہے, مذاق ہو گیا نا, آئین تو ہمارا ہے ہی کچھ نہیں, وہ ہم توڑتے رہتے ہیں, تو چلو انہوں نے بھی توڑ دیا تو اس سے کوئی بات نہیں ہے, اس پہ ہم توجہ نہیں دیں گے. وہ آئین کو توڑتے رہیں گے, ہم اپنے کام کرتے رہیں گے, اور اس کے بعد جب کوئی پھڈا اگر ہو گیا تو پھر یہ کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بناتے جائیں گے اور آگے مٹی پاؤ پروگرام چلاتے جائیں گے. یہ اس وقت جو ہے فی الحال پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن اب یہ کل جو میں نے آپ بتایا کہ ابھی الائنس بنتا ہے, دیکھیے پھر کیا اس کے رزلٹ نکلتا ہے, یہ دیکھنا ہوگا. اچھا, اب اصل معاملات ہے وہ ہے بین الاقوامی سطح پر. میں نے بین الاقوامی سطح پر آپ کو ایسے 3 دن پہلے کہا تھا کہ یہ جو ہے 72 گھنٹے ہیں, یعنی 3 دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑے اہم ہوں گے تمام صورتحال کا سامنے آنے پر. تو 72 گھنٹے کے بعد اب صورتحال کلیئر ہو گئی ہے, اور اب جو 72 گھنٹے کے بعد اب جو صورتحال آ رہی ہے سامنے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہوگی ضرور, لیکن اب یہ ہوگی کے اندر بھی آپ اف اینڈ بٹ آتے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی خبری تجزیہ نہیں ہے, یہ میں آپ کو باقاعدہ اپنی تحقیق کر کے جو ادھر تہران سے اور جو دوسرے دارالخلافے جو ہیں ان سے معلومات کر کے بتا رہا ہوں کہ جو اف اینڈ بٹ جو آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ, اب غور سے سنیے گا. اچھا, اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے فیصل صاحب کچھ نہیں ہوگا, یہ کوئی دیکھیے فرینڈلی وار ہوگی. دیکھیے وار جو ہے نا کوئی فرینڈلی نہیں ہوتی, وار کوئی فرینڈلی نہیں ہوتی, اب یہ بھی یاد رکھیں, وار ہی ہوتی ہے. اور ہاں وہ ہے کہ کوئی شوٹنگ ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ ہے وہ حقیقت میں اس طرح نہیں ہوتی, اور نہ کوئی فرینڈلی مطلب فرینڈلی ایسے کسی نے مار پیٹ دیکھی ہے کہ آپ نے اٹھا کے کسی کو گولی مار دی, وہ زخمی ہو کے گر گیا, اس نے جواب میں اٹھا کے دوسرے کو گولی مار دی, اس کے سر میں وہ مر گیا, انہوں نے کہا جی اصل میں فرینڈلی تھی. اس قسم کی فرینڈلی نہیں ہوتی. جب 2 لوگوں کے اندر مار پیٹ فرینڈلی نہیں ہوتی تو پھر اس طرح 2 ریاستوں کے اندر بھی فرینڈلی مار پیٹ یا نہیں ہوتی, یہ جنگی ہوتی ہے. اور ہاں یہ ہوتی ہے کہ اہداف جو ہے نا اس سے کے اندر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی نے کوئی اہداف حاصل کرنا ہوتا ہے اور کسی نے کچھ کھونا ہوتا ہے, اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ان دونوں کا کوئی اہداف ان کا نہیں ہوتا, یعنی ان دونوں فریقوں کا نقصان ہوتا ہے, اور تیسرا فریق جو ہے نا کوئی سپر پاور وہ فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی, دیکھیے جنگ ہوگی کب, جنگ اس صورت میں ہوگی کہ جب اگر امریکہ نے یہ محسوس کیا کہ اس جنگ سے اس کے کسی مفادات کو نقصان پہنچ رہے ہیں, یا امریکہ نے محسوس کیا کہ اس جنگ کے بعد اگر اس جنگ کے شعلے اس تک یا اس کے جو وہاں مشرق وسطیٰ میں جو اس کے اڈے ہیں یا اس کے کوئی مفادات ہیں یا جس سے ان کے فوجی متاثر ہو سکتے ہوں, یا پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اس جنگ کے تناظر کے اندر بیچ میں کہیں روس کا یا امریکہ پر حملے کا یا چین جو ہے چین کے اس جنگ میں بھرپور طریقے سے کودنے کا کوئی اس قسم کا اتفاق ہو جس سے کہ امریکہ کو زخم پہنچے, تو امریکہ یہ جنگ نہیں ہونے دے گا. یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. اس حوالے سے امریکہ نے عرب ملکوں کے ساتھ ساتھ کچھ مطلب شاید دوسرے سے بھی اس بات کی گارنٹی لے لی ہے کہ بھائی وہ پابند کر دیں آپ ایران کو کہ ایران جو ہے نا ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا. تو وہ جو دوست ممالک ہیں انہوں نے کہا ہے ایران کو, ظاہر جو ایران کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں, کچھ فریق ہیں جس میں لیبیا بھی ہے, عراق بھی ہے, شام بھی ہے اور یمن بھی ہے, تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم چومکھی نہیں لڑیں گے, پہلے جو اصل ہمارا دشمن ہے ہم پہلے ہم اس سے نپٹیں گے, یعنی ان کی مراد اسرائیل سے.
یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کی اب آپ یہاں دو رخی پالیسی دیکھیں کہ امریکہ اگر یہ دیکھے گا کہ مسلمان لڑیں گے، یعنی اگر ایران ہوگا، یمن ہوگا، عراق ہوگا، ٹھیک ہے، عراق سے بھی ہے نا حزب اللہ، ادھر آگے پیچھے گولان کی پہاڑیوں سے، اور اپنا لبنان ہوگا، یہ سارے ممالک ہوں گے اور یہ سب لڑیں گے اسرائیل کے ساتھ، ہم اسرائیل کی بھرپور مدد کریں گے، سمجھ گئے، اور یہ جو ہے نا مسلمان تباہ ہوں گے، یعنی اسرائیل کی ہم بھرپور مدد کریں گے اور اسرائیل مل کے ان تمام مسلم ملکوں کو مارے گا، اور اگر یہ مارے گا تو ہم پہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا، تو پھر جب امریکہ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا نا تو پھر یہ جنگ کروا دیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جنگ ہو پکی بات ہے کہ جنگ ہو جائے گی، اور جنگ ہوگی کیسے؟ پھر بھی ایران حملہ نہیں کرے گا، یہ فالس فلیگ ہوگا، یہ فالس فلیگ ہوگا، کس کی طرف سے؟ یہ فالس فلیگ ہوگا یا کوئی امریکی کی طرف سے ہو جائے، یا کوئی ان کا کوئی اتحادی کر دے، یا پھر ہو سکتا ہے اسرائیل کرے، یہ خود کوئی فالس فلیگ حملہ کریں گے کسی جگہ، اور حملہ کر کے کریں گے، لو جی ایران نے تو چھوڑ دیا، یہ آ کے جناب ایرانی میزائل گرا ہے، کیونکہ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں جو ہے نا میں تو ہوائی باتیں نہیں کر رہا، بین الاقوامی جو ہے نا مارکیٹ اسلحے کی، وہاں سے آپ دنیا کے ہر ملک کا اسلحہ میزائل وغیرہ لے سکتے ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے، اور ہر ملک کے پاس ہر ملک کا میزائل موجود ہے، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، جو اوپن مارکیٹ ہے نا ان کے پاس وہ ایران کے میزائل بھی موجود ہیں، اور جو ایران کے پاس بھی کچھ دوسرے ملکوں کے میزائل اوبیسلی موجود ہوں گے، تو یہ جو ہے کوئی فالس فلیگ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایران نے حملہ کیا اور اس کے بعد یہ ایران کے اوپر یہ اٹیک ہو جائے گا، لیکن یہ اٹیک کب ہوگا؟ یہ اٹیک ہوگا 24 گھنٹے کے بعد، ابھی نہیں، یعنی یہ اٹیک جو آج رات 12 بجے کے بعد سے لے کے کل رات 12 بجے کے درمیان ہوگا، بہت سے لوگ تو کہہ رہے تھے، ابھی کسی صاحب نے مجھے ابھی میسج کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کہہ رہے تھے کہ بس آج ہی ہونے والا، نہیں آج ہونے والا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو، لیکن میرے پاس جو تہران سے اور جو مختلف جو ہیں وہاں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج رات 12 بجے کے بعد، آج رات 12 کے بعد ہی 24 گھنٹے شروع ہو جائیں گے، ابھی جس طرح آپ سے بات کروں پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے، تو ایسا بھی نہیں، اس 12 بجے سے پہلے، اس رات پاکستان کے 12 بجے کے بعد سے اگر ہو سکتا ہے وہ پھر کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے نا اس کا شروع ہوگا کل رات 12 بجے تک، لیکن بات پھر وہی آ جاتی کہ جب امریکہ کو یقین ہو گیا کہ اس کے مفادات جو ہیں ان تک جنگ کے شعلے نہیں پہنچیں گے، تو پھر یہ جنگ جو ہے ہو جائے گی، ورنہ پھر آپ دیکھیں گے اچانک جو ہے سفارتکاری کامیاب ہو جائے گی، یہ جو ہے نا امریکہ کی بڑی زبردست ایک ہیپوکریٹک پالیسی ہے، اور جو لوگ اس کو مسلم دنیا جو ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات اس میں یہ بھی چل رہی، دوسری ایک اور بات کیا ہے؟ دوسری ایک بات یہ ہے، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میرے سفارتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں، تہران کو پیغام دیا گیا تھا اب سے گزشتہ 12 گھنٹے پہلے 2 ملکوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، وہ نام بتانا میرا کام نہیں ہوتا، 2 ملکوں کی طرف سے پیغام دیا گیا تھا کہ جناب مسئلہ ایسا ہے کہ یہ جو چونکہ آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے، نے کہا آپ کے سفارت خانے پہ، سفارت خانے کا حملے پہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی ایران کے اوپر حملہ ہوا، تو وہ ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ آپ بھی ایک کام کریں کہ آپ بھی کسی اسرائیل کے سفارت خانے پہ حملہ کر دیں، تو یہ ہے کہ پھر وہ بات برابر ہو جائے گی، اور پھر ٹھیک ہے پھر مٹی پاؤ، ٹھیک ہے، آپ کہنا جی ہم نے بدلہ لے لیا، سمجھ گئے، تو اب وہ صرف اسرائیل کے سفارت خانے تو سارے خالی ہیں، بھائی وہ کدھر مارے، سمجھ گئے، تو اس بات پر بھی ایران کو کچھ عرب ملک جو ہے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایران اس بات پہ راضی نہیں ہوتی کہ میں حقیقت میں مطلب کوئی ایران کی بھی حمایت نہیں کر، لیکن ایران راضی نہیں ہو رہا، ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ سارے سفارت خانے، تو آپ کو وہی بات جو میں نے کہا سفارت خانے تو سارے خالی ہیں، میں ایم ہی مار دوں، میرے تو وہاں پہ آپ نے اہم کمانڈرز کو شہید کر دیا ہے، تو مطلب یہ کہتے ہیں کہ خون جو ہے نا جان کا بدلہ جان ہوگا، مطلب نقصان کا بدلہ نقصان ہوگا، ایسے نہیں ہوگا کہ آپ آ کے ہمارے گھر کو جلایا جائے اور ہم آ کے آپ کی ماچس کی تیلی جا کے کہ جی نقصان برابر، نو انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہوگا، تو یہ جو ہے نا معاملہ ایک اس طرح جو ہے یہ پھنسا ہوا، جو میں آپ کو اہم خبریں دی ہیں۔ اچھا اسی حوالے سے میں جیسا بتایا کہ وہ گارنٹی تو وہ لے چکا ہے امریکہ کہ بھی ہمارے اوپر نہیں ہوگا، تو یہ سارے جو معاملات ہیں نا، اس سے جو ہے نا معاملہ مجھے میں نے آپ کو اصل صورتحال بتا دی کہ جنگ کب ہوگی، کیسے ہوگی کہ نہیں ہوگی، اب آپ میری اس بات سے اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اچھا ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ ایک خطرہ اور ہے تھوڑا سا، لیکن یہ خبر بھی کنفرم نہیں ہے، کہ سنا یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو کچھ ایسی مطلب ٹیکنالوجی دی ہے، ریڈیو ایکٹیو ٹیکنالوجی، جس سے کہ وہ جو ایران کے جو میزائل ہیں ان کا رخ کو تبدیل کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ایران جب اگر اٹیک کرے گا میزائلوں کا تو بڑے پیمانے پہ کرے گا، تو اس میں سے کچھ میزائل کی کوشش ہوگی کہ یا تو اس کی رخ سمت پلٹ دی جائے، سمت پلٹا کے دوبارہ کسی مسلم ملک کی طرف کر دی جائے یا کسی اور جگہ کر دی جائے، یہ ایک ابھی خبر ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہو رہی ہے، نہ مجھے یہ اس کی کنفرمیشن کسی مغربی ملک سے ہو رہی ہے، نہ مبنی لے رہا، اور نہ ہی مجھے کوئی تہران ویران سے ہو رہی ہے، بہرحال یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں تک سچائی ہے، اگر جنگ ہوگی تو پھر پتہ لگے گا کہ آیا کو ٹیکنالوجی واقعی کیا دی ہے کہ نہیں دی ہے امریکہ نے اسرائیل کو، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امریکہ جو ہے نا اسرائیل کی مدد کرنے تیار ہے۔ اچھا ایک افسوس کی بات، بری خبر یہ ہے کہ فلسطین کو دیکھیے 40,000 آدمی انہوں نے ہمارے شہید مسلمانوں کے کر دیے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے آج بھی فلسطین کو جو ہے نا انہوں نے وہ نہیں دی، ممبرشپ نہیں دی، اور آج آپ دیکھیں جو جتنی سفارتکاری
کاری کر رہے ہیں، وہ ابھی کہہ رہے ہیں جناب جا کے جرمن کے وزیر اعظم نے بھی فون کیا ہے، اور فون کر کے ایران کے جرمن کے وزیر خارجہ نے فون کیا ہے ایرانی ہم منصب کو، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران سے کہیں کہ تھوڑا سا نا آپ تحمل کیجیے۔ یار تحمل اس وقت تحمل کدھر گیا تھا جب اسرائیل مار رہا تھا لوگوں کو، بچوں کو مار رہا تھا، جب ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ آئیے آ کے کھانا لیں، وہ کھانا لینے کے لیے کھلے میدان میں آئے، اور جس طریقے سے وحشیانہ بمباری کی ہے اسپتالوں کے اندر، بے گورو کفن لاشیں جو پڑی ہوئی تھیں ہزاروں کے حساب سے، تو اس وقت کسی نے اسرائیل کو تحمل کی بات نہیں کی۔ وہ آج امریکی میتھیو ملر بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ذرا بہتر ہے کہ اس جنگ کو نہ کر، تو پھر اس وقت یہ ان کو مفاد، مسلمانوں کا مفاد کیوں نہیں نظر آیا؟ امریکہ جو ہے اس تمام برائی کی جو ہے نا وہ جڑ ہے، حقیقت کی بات ہے، یہ مسلم دنیا کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور خاص طور پہ ہمارے پاکستان کو سمجھنا چاہیے۔ پاکستان کے ارد گرد یہ جو لوگ جو بغلے بجا رہے ہیں نا پاکستان کے لیے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آنے والی، 2024 کے اندر ہی پاکستان کے بڑی بری خبریں آنے والی ہیں۔ تو اس لیے جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا جو ہوتا ہے نا معاملہ وی لاگ کرنے کا، وہی ہوتا ہے کہ میں صرف لوگوں کو بتاتا ہوں، میرا مقصد کسی کو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پن پوائنٹ کرنا نہیں ہوتا، اصل یہ ہے کہ حالات جو خبریں ہیں اس کے اوپر میرا تجزیہ ہوتا ہے کہ میں حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس حوالے سے جو بھی پھر صورتحال آئے گی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔